سب سے پہلے تو 3 دن کے وقفے کے اندر ہمارا پروگرام مقابل دوبارہ آیا اس ہفتے میں. 3 دن میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس پورے پاکستان میں ہوئی. آپ کے پاس بڑی خبر کیا ہے؟ کوئی خبر ایک ہی ہے, الیکشن ہوں گے. اور بھی نے خواجہ آصف نے کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا, اور ریٹائرڈ افسر جو فوجی افسروں سے جو ملے ہیں, جنرل صاحب بڑی لمبی 8 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے, انہوں نے کہہ دیا. ویسے حالات بھی یہ بتا رہے ہیں الیکشن ہوں گے. یہ حکومت جو ہے چند مہینے کی مہمان ہے, اس میں کیبنٹ وغیرہ بنا تو لیں گے لیکن چلا نہیں سکتے. کچھ نہیں, آپ دیکھ نہیں رہے وزیر اعظم کو کیسی عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں, بس پہ سوار ہو گیا. یہ مکمل کیوں نہیں ہوئی اتنے عرصے میں؟ 2 مہینے پہلے سی ڈی اے نے پریس ریلیز جاری کیا تھا 10 فروری 2022 کہ اپریل کے آغاز میں شروع میں یہ ہو جائے گا. تو اپریل کا آغاز ہے, شروع ہو گئی. اس میں ان کے کرنے کے تو کوئی ڈیم پہ چلے گئے, بٹ ڈیم پہ تو کام ہو رہا ہے کئی سال سے. یہ کہہ رہے تھے, اور ایک نہیں ڈیم بن رہا, صرف بادشاہ ڈیم نہیں, داسو ڈیم اور کیا وہ کروٹی, کیا کتنے بے شمار ڈیم بن رہے ہیں, 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں. اور یہ پہلی بار ہے, دیکھیے نا, ایوب خان کے بعد کبھی کسی نے ڈیم نہیں بنایا. ہاں جی, فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں بنایا. یہ بڑے کام جو ہیں جو جس کا کریڈٹ حکومت کو نہیں ملتا, کیونکہ وہ تو جب بنے گا تو عمران خان کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. مطلب اگر وہ جیت جائے دوبارہ تو شاید ہوگی, لیکن وہ تو اسی طرح یہ کان کنی کا اسی لیے نہیں شروع ہوتا. بھائی کم از کم $1000 بلین کا سونا تو ہے, لیکن وہ تو کام شروع ہوتا ہے 5 7 8 سال لگتے ہیں, 7 8 سال لگ جاتے ہیں, تو کوئی بھی نہیں شروع کرتا. زراعت کے جو اتنے منصوبے ہیں, مطلب ڈرپ اریگیشن پہ جانے کے, سندھ میں بے پناہ پانی ضائع ہوتا, بے پناہ. پنجاب میں بھی ہوتا, ہر کہیں ہوتا, اور سندھ میں بہت زیادہ ضائع ہوتا. تو فلڈ اریگیشن سے تو وہ یہ کہ دیر پا چکے منصوبے ہیں. حالانکہ زراعت جو ہے اس کا پوٹینشیل تو 3 4 5 گنا زیادہ, اب نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, 10 گنا تک ہے. سارے مڈل ایسٹ کو آپ خوراک مہیا کر سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ سعودی عرب سے ہر روز بلا ناغہ یورپ اور امریکہ کے ریسٹورنٹس کے لیے سلاد جاتے ہیں سعودی عرب سے. اچھا, روزانہ کی بنیاد پہ؟ جی روزانہ. پھول جاتے ہیں ہالینڈ سے روزانہ ساری دنیا میں. یہاں پھول نہیں اگتے, آپ نہیں پھول اگا سکتے. ایک بہتر منصوبہ بندی وہ اس لیے کہ لانگ ٹرم پلاننگ نا, ڈیم پہ چلے گا. اب چینی مہنگی ہو گئی, گھی مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی. ویسے شور نہیں مچ رہا جیسے خان صاحب کے ہوتے ہوئے شور مچ رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی, اس پہ کیوں نہیں شور مچاتے؟ اور اس نے ٹھیک کہا ہے کہ میڈیا مل گیا تھا. میڈیا جو تبدیلی کی فورس, آپ نے دیکھا کیا رنگین اشتہار چھپ رہے ہیں. میٹرو چلے, انگریزی کراچی کے انگریزی کے اخبارات میں اشتہار چھپے ہیں کہ پنڈی سے میٹرو چلے گی. بھائی پنڈی کے اخباروں کو اگر اشتہار دیں, اسلام آباد کے اخباروں کو اشتہار, یہ تو بات قابل فہم ہے. پھر وہ بھی اتنا بڑے اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اتنا تھا اشتہار, اور مفتی چلے گی. بڑا پیسہ ہے جی ملک کے پاس. کریڈٹ کیا ہے ارون صاحب؟ وہ تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا. اور ویسے بھی ڈیم کے اوپر یہ لوگ بڑی تنقید کرتے رہے کہ کچھ نہیں کر رہے خان صاحب. اب وہاں پہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے. کام ذرا تیز کریں, کام تیز کریں. اب یہاں کام ہو رہا ہو سارا, میں آؤں اور شور میں چاہوں, اور کیمرہ مین یہ جلدی کام کریں, ٹھیک کریں, اور فلاں جی پروڈیوسر کہاں ہے, اسسٹنٹ پروڈیوسر کہاں ہے. تو اس کا ویسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب آپ کو بتاؤں گا, خود ان کے ایک مداح نے کہا کہ بھئی آپ مہر ہیں شہر کے, آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس سپیڈ کی عادت ہے اسی سپیڈ سے پاکستان کو آگے لے کر جاؤں گا. کوئی کسی کی سپیڈ پہ نہیں چلتا. جناب عمر ابن خطاب کا یہ قول ہے کہ عوام نہیں بدلتے, حکمرانوں کو بدلنا پڑتا ہے, یعنی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. کسی ایک شخص کی سپیڈ سے 22 کروڑ آدمی حرکت نہیں کر سکتے. تیز رفتاری سے کام کریں. دیکھیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, وہ فوج میں جب افسر جاتے ہیں نا ٹریننگ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ اور کرتے ہیں نشانہ بازی وغیرہ کی, پریڈ وغیرہ. حوالدار کرتے ہیں, حوالدار بڈھے حوالدار بڑے لطیفے ہوتے ہیں, مگر وہ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ درستگی کو جلدی پر قربان نہیں کیا جا سکتا, ایکوریٹ بھی ہونی چاہیے. اب یہ جو کام انہیں کرنا ہے, پٹرول بڑھانا ہے, اصل میں تو وہ کام وہ اب اخلاق جرات کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ بھائی انڈیا میں یہ بھاؤ ہے, فلاں جگہ یہ بھاؤ ہے, اور عمران خان نے اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپ نے یہ کر دیا تھا, مگر یہ کہ 20 روپے 30 روپے بڑھائے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھیے ایک وہ فیصلے کے یہ لوگوں کو تکلیف ہوگی, او بھائی لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی جب بھیک مانگنی پڑے گی بلینز آف ڈالرز کی. وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا, اس سے میری بات ہو گئی تھی 30% کم پہ گندم دے گا, 20 لاکھ ٹن. یو امیجن 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے نا, 2 ملین ٹن, یہ پورے افغانستان کے لیے کافی ہوگی.
اگر وہ رعایتی قیمت پہ آپ کو مل جاتی تو آپ کے یہاں تو آپ کسان کو رعایتیں دینے کے قابل ہوتے. پیٹرول 30% سستے کا کیا مطلب ہے؟ 18-20 بلین ڈالر کا شاید اس سے بھی زیادہ کا پیٹرول ہوگا. تو اس میں سے اگر 3-4-5 بلین ڈالر آپ بچا لیتے تو آپ تصور کریں بھائی یہ تو روس کی طرف نہیں جائیں گے, یہ نہیں جائیں گے روس کی طرف. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ روس سے تیل لینے کی ضرورت نہیں کر سکتے, ایران سے گیس لینے کی ضرورت نہیں کرتے. صحیح ہے. ویسے میری تصحیح کیجیے گا ہارون صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ قومی خزانہ متعمل نہیں ہے کہ لنگر خانے چلائے جائیں. لنگر خانے بند کرنے کا بھی اعلان انہوں نے کر دیا کہ بند. قومی خزانہ اس بات کا متعمل ہے کہ 12 ارب روپے سالانہ لاہور کی جو ٹرین ہے اس پہ ضائع کیے جائیں, ملتان میں ضائع کیے جائیں, جس کا کبھی عوام نے مطالبہ نہیں کیا تھا, جو انہوں نے اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت دی تھی. قومی خزانہ اس بات کا متعمل نہیں. دیکھیے ڈیپٹی پرائم منسٹر سویڈن کے آئے جو نا حمید گل کے پاس, یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے, اور وہ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ چھٹی پہ جاتی ہیں, وہاں تو آپ کو ہوتا ہے 60-70% عورتیں کام کرتی ہیں, تنخواہ آدھی ملتی ہے. وہاں ایک گروپ بنا, انہوں نے لابنگ کی تو بڑی جاتی ہے. وہ بھائی یہ اس کو پوری تنخواہ ملنی چاہیے تو مجبور ہے, ضرورت مند ہے, اس پہ تو الٹا دباؤ ہے, اس کو دوائی چاہیے, اچھی خوراک چاہیے. چنانچہ اس لابنگ کے انہوں نے کہا بھئی یہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے, اکانومی اچھی نہیں تھی, 50s کی بات ہے. انہوں نے کہا جیسے ہی ہم نے یہ بل منظور کیا ہمارے سمندر سے تیل نکل آیا, اور خیر برکت تو ہوتی تھا بھائی وہ غریبوں کا بھلا کریں. یہ کاریں سستی کر رہے ہیں. اچھا کاریں سستی کرنے سے ملک کے خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے سے خزانہ برباد ہو جائے گا. وہ لنگر خانے بند کرنے کا. جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا, کسی نے کہا آپ جس طرح ٹیکس کم کرتے جا رہے ہیں, یعنی ٹیکس کس کے پہ کم کیے؟ نو مسلموں پہ, غریبوں پہ, محتاجوں پہ, یعنی جو لوگ کمزور تھے, تو یہ تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کا جلال جب چمکتا تھا تو کمال چمکتا تھا. ویسے وہ نرم خو تھے اور رقت بہت تھی طبیعت میں. انہوں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں خزانہ خالی ہو جائے اور میں اس میں جھاڑو دے دوں. حالانکہ 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جتنا ٹیکس جمع ہوتا اتنا ہوا. جو حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات زیادہ تھی, علاقے زیادہ تھے, ٹھیک ہے, اس وقت نہیں ہوا تھا. امیر معاویہ, جناب امیر معاویہ بہت دانا تھے, ان کے زمانے میں نہیں ہوا, جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہو گیا. ٹھیک ہے جی, کمال ہے جی. ٹیکس اس نے کہا ملکہ زبیدہ سے ہارون رشید نے. ہارون رشید ایک جی مطلب المزاج آدمی تھا, میری طرح تھے, سوائے اس کے کچھ لوگوں کو مروایا بے گناہوں کو, اللہ معاف کرے. تو وہ اپنا اس نے کہا دل بڑا تنگ ہے. اس نے کہا ملکہ زبیدہ بہت یقین رکھتی تھی اس بات پہ کہ لوگوں کی مدد کی جائے. اس نے نہر کھدوائی, آپ اندازہ کریں دجلہ سے مکہ تک, مدینہ تک نہر کھدوائی, مکہ تک کھدوائی, ہاں, حاجیوں کے لیے. اور جب اس کا حساب پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اس حساب کو اسی نہر میں پھینک دو, ٹھیک ہے, بے دریغ پیسہ خرچ کیا. اس نے کہا جب خزانہ لبریز ہو اور خلق بھوکی ہو تو دل تنگ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ امیر المومنین, وہ بھائی غریبوں کے لیے لنگر خانے نہیں چل سکتے, امیروں کو کاریں سستی ملیں گے, ٹرین پہ سبسڈی دی ہے. ہارون صاحب پھر ایک مافیا بھی تو ہے نا, مافیا کو بھی تو آپ سامنے رکھیں نا, اس کے حساب سے تاجروں کی حکومت ہے بھائی, یہ دکانداروں کی, تاجروں کی. یہ کبھی ڈاکومنٹیشن, ان کو اکانومی طویل عرصہ ان کو اقتدار میں ملا, انہوں نے کبھی ڈاکومنٹیشن پہ ذرا برابر بھی توجہ دی؟ ٹھیک ہے, نہیں ڈاکومنٹیشن کریں گے, قرضے لیں گے, اس سے ملک چلائیں گے. ابھی آج ان کے حامی ایک کالم نگار نے لکھا ہے ابھی تک مہربانی شروع نہیں کی, امریکہ نے کچھ پیسے دینے چاہیے تھے, ان کی مرضی کی حکومت آ گئی ہے. ویسے ڈالر پھر سے خبریں اوپر چلا گیا. اینی ہو, اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں. بھائی اکانومی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, حکومت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی نہ پولیس اصلاحات کی, نہ عدلیہ میں اصلاحات کی, نہ ایف بی آر ٹھیک ہے. یہ تو ایف بی آر کو بالکل ٹھیک نہیں کریں گے, اور پولیس کی ذرا اصلاح نہیں کریں گے, کیونکہ پولیس کو استعمال کرنا ہے. نیب کا تو آلریڈی یہ بتا چکے ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر نیب میں اگر یہ قوانین میں نرمی کریں گے, لازمی کریں گے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مقدمات سے بچنا. اس لیے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے یہی کہا, بھائی میں نے صدر بن دے, اور بھائی صاحب مجھے صدر بننے دو, مجھ پہ بڑے مقدمے ہیں, میں بچ جاؤں گا, مارے جاؤں گا. اور وہ مولانا کو اسی لیے بڑی وہ ہے, وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. الیکشن تو ویسے انیویٹیبل ہے, کوئی چارہ نہیں ہونے ہیں, وہ تو لازم سی بات ہے. جو گارجین نے لکھا ہے کہ وہ سول انریسٹ بلکہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جا سکتا ہے ملک,
وہ تو الیکشن تو کرانا ہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا.